بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعیم اسپریچول اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید. میں ہوں آپ سب کی ٹیچر مس عثمہ ملک. اسٹوڈنٹس، اس سے پہلے ہم 3 لیکچرز میں، آج لیکچر نمبر 4 ہے، یہ پڑھ چکے ہیں کہ علم بیان کیا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہیں، اس کے کتنے اجزاء ترکیبی ہیں. اس کے علاوہ ہم یہ جان چکے ہیں کہ مطلع، مقطع، ردیف، قافیہ کیا ہوتے ہیں. ہم نے علم بیان کو مکمل بیان کر لیا، یعنی سمجھ لیا ہے. تو آج ہم ایسے MCQ اہم سوالات پڑھیں گے، میں نے آپ کو بتانے ہیں جو لازمی آتے ہیں، جو جنرل سوالات ہیں. تو اس پر نظر کر لیتے ہیں کہ غزل کا کیا مطلب ہے. غزل کا مطلب ہے عورتوں پر شاعری کرنا، عشق و محبت کی باتیں کرنا، یعنی کہ ایسی باتیں جو خواتین کے بارے میں ہو. اس کے علاوہ ایک اور غزل کا مطلب ہوتا ہے، ہرن جب چیخ مارتی ہے تو اس کے منہ سے ایک لعاب نکلتا ہے، جسے غزل کہا جاتا ہے. آگے ہے نظم. نظم کیا ہے؟ ایک ہی مضمون میں مطلب مربوط شاعری، ایک ہی مضمون والی مربوط شاعری نظم کہلائی جاتی ہے. قطع، بغیر مطلع کے 2 یا 2 سے زیادہ اشعار جن میں ایک ہی مضمون کا تسلسل ہو، یعنی ان کے درمیان تسلسل لازمی ہونا چاہیے اور اس میں لازمی نہیں ہے کہ مطلع ہو. اس کے بعد ہے رباعی. 4 مصروں کی نظم جو ہے نا، جس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ، وہ رباعی کہلائی جاتی ہے. مخمس، وہ نظم جس کے بند 5 مصروں کے ہوں. آگے ہے مسدس، وہ نظم جس کے ہر بند کے 6 شعر ہوں. داستان کیا ہے؟ کہانی کی قدیم جو قسم ہے وہ داستان کہلائی جاتی ہے. عام طور پر ہم ایک ہی معنی میں بولتے ہیں، کہانی، ناول، جبکہ داستان کا اصل مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی پرانی کہانی ہو. جیسے آپ نے داستان ڈرامہ دیکھا ہوگا، ہم ٹی وی پر تھا، رضیہ بٹ کے ناولوں سے ماخوذ تھا، کیونکہ وہ ایک پرانی تہذیب تھی، پرانی ایک تاریخ تھی. یعنی کہ ہم داستان ہمیشہ قدیم چیز کو کہتے ہیں، جبکہ ہم بولنے میں مکس کر جاتے ہیں، اس کو ناول بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو کہانی بھی کہتے ہیں، جبکہ داستان ایک مخصوص لفظ ہے. آگے ڈرامہ، کہانی جس کو اسٹیج پر کرداروں کے ذریعے پیش کیا جائے، یعنی ڈرامے کو کرداروں کے ذریعے ہی ہم پیش کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے ناول. مسلسل طویل قصہ جس کے موضوع انسان ہو اور کردار اس کے تناؤ میں ہو، یعنی اس کا موضوع تو انسان ہو، انسان کے خیالات، انسان کے حالات، انسان کی زندگی، لیکن اس میں بہت تناؤ ہو، تغیر ہو، تبدیلی ہو، اور مختلف قسم کی جو کہانیاں ہوں، مختلف قسم کے کردار ہوں، اس پر روشنی ڈالی جائے، وہ ناول کہلایا جاتا ہے. افسانہ ایک مختصر کہانی ہوتی ہے جو مکمل جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے، کرداروں کے نام تبدیل ہوتی ہیں، کہانی سچی ہوتی ہے. انشائیہ، ہلکا پھلکا مضمون جس میں زندگی کے کسی بھی مضمون کا لکھا جائے، یعنی انشائیہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں ہلکا پھلکا مضمون ہوتا ہے، زندگی کے کوئی 1-2 پہلو کو ہم اٹھا لیتے ہیں. اچھا، خاکہ، کسی بھی شخصیت کی مکمل تصویر کشی. خاکہ انور مقصود پر بھی لکھ سکتے ہیں. چلیں جی، خاکہ ہم نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پر بنا لیا، پازیٹیو خاکہ، تاکہ ان کی جو زندگی کے روشن پہلو ہیں اس کی تصویر کشی ہو سکے. سفر نامہ، سفری واقعات، مشاہدات. اچھا، اس کے علاوہ میں نے اہم سوالات لکھے ہیں جو کہ لازمی آتے ہیں، میں نے دیکھا ہے ان کے سلیبس میں شامل کیا گیا. یعنی فیڈرل کے آپ ٹیسٹ دیں یا SPSC کے دیں، جو اردو پورشن ہوتا ہے نا، اس میں یہ اہم سوالات، یہ جنرل سوالات ہیں، اردو کے لازمی آتے ہیں. مثال کے طور پر اردو کے پہلے جو شاعر ہیں وہ کون تھے؟ امیر خسرو. پہلے ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد. اردو کے پہلے افسانہ نگار منشی پریم چند تھے. پہلے مضمون نگار سر سید احمد خان تھے. ٹھیک ہو گیا. اردو کا جو عوامی شاعر ہے، جس نے ملکی شاعری پہ لکھا، سماج پر لکھا اور لوگوں کے مسائل پر لکھا، وہ ہیں نذیر اکبر آبادی. اور اردو کا جو تاریخی ناول نگار ہے نسیم حجازی صاحب ہیں. اردو کا شیکسپیئر آغا حشر کاشمیری کو کہا جاتا ہے، یعنی جتنا بھی رومانس پر لکھا، محبت پر لکھا، جدائی پر لکھا، آغا حشر کاشمیری نے زیادہ لکھا ہے. اچھا، اردو خطوط نگاری کا جو آغاز تھا وہ مرزا غالب سے ہوا.
اردو کے جو پہلے تنقید نگار تھے الطاف حسین حالی تھے. اردو میں میر تقی میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے. یعنی وہ اردو جو خدا لفظ ہے وہ فارسی کا ہے. خدا ہمیشہ بہتر عمدہ چیز کو کہتے ہیں. خدائے سخن سے مراد یعنی اس کو سخنوری میں ایک بادشاہ ہے، سمجھو کوئی محبوب ہے، قریب ہے. علامہ اقبال کی جو پہلی نظم تھی ہمالہ تھی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی آخری نظم حضرت انسان تھی. علامہ اقبال کا سب سے پہلا شعری مجموعہ اسرار خودی تھا. اچھا، بچوں کا جو شاعر ہے وہ اسماعیل میٹھی ہے. اردو کے ایک شاعر ہیں، یعنی یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ اردو کا ایسا کون سا شاعر ہے جس کو روسی ایوارڈ مل چکا ہے. فیض احمد فیض واحد وہ شاعر تھے جن کو روسی ایوارڈ ملا تھا. اردو کا پہلا جو اخبار تھا جامع جہاں تھا. اردو غزل کا جو آغاز ہوا تھا وہ ولی دکنی نے کیا تھا. اچھا، یہاں پر تھوڑی کنفیوژن ہوتی ہے، تھوڑا پریشانی ہوتی ہے. اردو کے جو پہلے شاعر تھے جس نے شاعری کی وہ تھے امیر خسرو، ٹھیک ہو گیا. جبکہ غزل ایک الگ مطلب صنف ہے، اور شاعری ایک الگ چیز ہے. تو شاعری کے جو پہلے جو شاعر تھے امیر خسرو تھے، جبکہ غزل کا جو آغاز ہوا ولی دکنی سے ہوا تھا. ریختہ لفظ کے معنی ایجاد کرنا، تخلیق کرنا، کچھ بنانا. آوازوز کتاب بہت مشہور کتاب ہے. اس کے مصنف ہیں مختار مسعود، بابا اردو مولوی عبدالحق. یہ اردو کے کچھ اہم سوالات ہیں، نوٹ کر لیں، اس کو بار بار پڑھا کریں. یہ ہم سب کو ویسے بھی علم ہونا چاہیے کہ آیا جو اردو میں ہیں جو اہم ناول نگار، افسانہ نگار کون ہیں. اچھا، افسانے اور افسانچے میں تھوڑا سا فرق ہے. افسانہ ایک مکمل تخیل پر ہوتا ہے، کچھ سیریس ایک چیز ہوتی ہے نثر میں. لیکن افسانچہ جو ہوتا ہے جس کا سٹارٹ سیریس ہوتا ہے، درمیان سیریس ہوتا ہے، لیکن اس کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ بالکل ہی الٹ ہوتا ہے، مزاحیہ ہوتا ہے، جس سے آپ کو علم و ہنسی آ جائے. یعنی اس کا تعلق پہلی، دوسری، چوتھی لائن سے نہ ہو، بلکہ ایک الگ ہی ہو تاثر، اور بہت ہی ہنسنے ہنسانے والا افسانچہ اسے کہا جاتا ہے. جبکہ افسانہ مکمل من گھڑت ہوتا ہے، جھوٹے کرداروں پر ہوتا ہے. رائٹر نے کوئی بھی ایک میسیج دینا ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس، ہم اہم پوائنٹس جتنے بھی تھے اردو کے وہ کر چکے ہیں. جو اس کی مشکل گرامر تھی علم بیاں کی، اس کے جو 4 عناصر تھے، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں. دوبارہ اس لیے ریپیٹ کرتی ہوں تاکہ ہم اور آپ جو بھی لیکچر سنیں اس کو بار بار سننے سے جس کی لسننگ پاور ہے نا وہ بہت اچھا سپیکر ہے. یعنی آپ تب سمجھتے ہیں جب غور سے سنتے ہیں اور بار بار. تو علم بیاں کے 4 عناصر تھے، اجزائے ترکیبی تھے. پہلا تھا تشبیہ، ٹھیک ہے، جس کے 5 اقسام تھیں. دوسرا تھا استعارہ، جس کی 3 اقسام تھیں. تیسرا مجاز مرسل، جس کی ہیں تو 24 صورتیں لیکن ہم نے 10 کی ہیں. اور چوتھی اس کی قسم تھی، اس کا جز تھا کنایا کی ہم نے تقریباً 6 اقسام کر لی ہیں. یعنی علم بیاں کو ہم نے کمپلیٹ پڑھ لیا ہے. اس کے MCQs بھی بنیں گے. نیکسٹ ٹائم آپ کو جو ٹیسٹ دیا جائے گا علم بیاں سے ہوا جائے گا. اور اس سے پہلے جو ہم نے کور کیا ہے وہ اصطلاح سخن، یعنی شاعری کی جو اصطلاح میں مطلع، مقطع، ردیف، قافیہ کیا ہوتے ہیں، یہ خود بھی آپ پریکٹس کیا کریں. ہم نے وہ بھی کر لیا ہے. آج اردو کے اہم سوالات ہم نے کر لیے ہیں. تو کل آپ کو کچھ اور سوالات کے ساتھ میں حاضر ہوں گی. پہلے میں نے سوچا تھا کہ ہم صنعتیں کرتے ہیں. صنعت کیا ہے؟ صنعت تضاد، صنعت تلمیح، صنعت تشبیہ، صنعت مرات النظیر، صنعت تعالی، صنعت مبالغہ آرائی، صنعت تجنیس، صنعت تعلیل. تو لیکن یہ آپ کے سلیبس میں نہیں ہے. جو ماسٹر لیول کا ہو، جس نے MPhil کرنا ہو، تو وہ اردو میں ایک ماہر ہوتا ہے. اوورآل آپ نے چونکہ جنرل کیٹیگری میں اپلائی کیا ہے، جو اردو کا پورشن ہوگا وہ صنعتیں نہیں آئیں گی، لیکن پھر بھی میں صنعتیں شامل کر لوں گی بعد میں. ابھی اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں اردو کی، کلمہ کی اقسام، کچھ الفاظ دوں گی، ان کو بیان کروں گی کہ یہ کلمہ ہے، یہ فعل ہے،
ٹھیک ہو گیا. تو کل انشاءاللہ جو دوسرا میرا 5واں جو لیکچر ہوگا وہ اسی پر ہوگا، تاکہ جو جنرل گرامر ہے، جنرل اردو چیزیں وہ آپ کو پڑھائی جائے گی. جو امپورٹنٹ تھیں وہ علم بیان تھا، کیونکہ تشبیہ استعارہ تو لازمی آتے ہیں اور مجاز مرسل کی بھی صورتیں آتی ہیں، لیکن در حقیقت ہمیں ان کے نام نہیں پتہ ہوتے کہ اس کو مجاز مرسل کہا جاتا ہے. حالانکہ اس کی جو کیٹیگریز ہیں، اس کی جو بات چیت ہے، ہم اپنے ڈیلی بیسس پر کرتے ہیں. تو اردو کے یہ 35 سوالات آج جو میں نے آپ کو کروائے ہیں، اس کو بار بار پڑھیں. یہ جنرل سوالات ہیں، یہ لازمی آتے ہیں. ان کے میں نے فیڈرل کا ٹیسٹ اٹیمپٹ کیا تھا، تو اس میں بھی اس میں سے 7-8 سوال آئے تھے. وہ ٹوٹل تو خیر وہ اردو کا پورشن 20 نمبر کا ہی تھا، باقی گرامر آیا تھا، اور وہ گرامر جو میں ابھی آپ کو پڑھا رہی ہوں. تو گرامر یہی ہوتا ہے ایز اٹ از، کوئی اس میں چینجنگز نہیں ہوتی، بس آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتی. جنرل گرامر یہی ہوتا ہے، بالکل آسان تھا. تو صنعت تضاد، صنعت تلمی وہ اوپر لیول کی ہو جاتی ہے کہ آپ نے اگر اسپیشلائزیشن کے لیے پیپر دینا، یعنی کہ آپ نے ایم اے اردو کیا ہوا ہے، لیکچرشپ کے لیے اگر آپ نے دینا ہے تو اس کے لیے صنعتیں تیار کی جاتی ہیں. لیکن پھر بھی میں آپ کو اس کا اوور ویو دے دوں گی، تاکہ اگر صنعت مراد النظیر یا صنعت مبالغہ آرائی سے کوئی شعر آ جائے اور آپ سے یہ کہا جائے کہ اس میں صنعت تجنیس کون سی ہے یا کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے، تو وہ شعر پڑھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آیا اس شعر کو پڑھا جا رہا ہے. کیونکہ ٹائم بھی اب مزید ہمیں مل گیا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی بہت اچھی تیاری ہوگی. ہر سبجیکٹ کو تھوڑا تھوڑا ڈیلی بیسس پر پڑھا کریں، اور اپنی گرامر کو ٹھیک رکھنے کے لیے اس کو بار بار ریپیٹ کریں. اپنی لائف میں بھی ایسے الفاظ استعمال کیا کریں. اشعار کو جیسے شاعر تشبیہ دیتے ہیں لوگوں کو، محبوب کو، کسی بھی اچھے انسان کو، آپ بھی تشبیہ دیا کریں. اپنا استعارہ آپ خود ڈھونڈیں. جیسے میرا استعارہ چراغ ہے، تو آپ سوچیں آپ کا استعارہ کیا ہو سکتا ہے. گلاب ہو سکتا ہے، سورج ہو سکتا ہے، کچھ بھی جو آپ کو پسند ہو وہ تو آپ ہی سوچیں نا. تو اس طرح کی چیزیں اگر آپ زندگی میں روٹین میں شامل کریں گے تو آپ کو گرامر مشکل نہیں ہوگا. گرامر ایک چیز سے کنیکٹڈ ہے، یعنی آپ کو اگر بیس سمجھ آ گئی، باقی بھی چیزیں اسی سے جڑتی ہیں، الگ نہیں ہوتی. اس کے علاوہ آپ لوگوں کو اگر سمجھنے میں مشکل ہو، علم بیان جو اس سے پہلے بھی بتا چکی ہیں، تو ضرور بتائیے گا. میں دوبارہ سے وہ لیکچر آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کر سکتی ہوں. میں آپ سب کے ساتھ ہوں. آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اس سے پہلے جو لیکچر ہیں 3 وہ سمجھ آ گئے ہوں گے، اور یہ جو چوتھا جو جنرل کیٹیگری کا اہم سوالات کا جو لیکچر ہے وہ بھی آپ لوگوں کو دلچسپی سے سمجھ آ گیا ہوگا. دل سے ہمارے پاس کافی تھوڑا وقت ہی کہوں گی میں، لیکن تھوڑے سے اب چونکہ زیادہ مل چکا ہے، تو تھوڑے کو بھی زیادہ سمجھ کے اس سے فائدہ اٹھائیں. اگر آج آپ مشکل وقت کو برداشت کریں گے، پڑھیں گے، تو کچھ شک نہیں انشاءاللہ آپ جلد ہی ٹیسٹ جو ہے نا پاس کر لیں گے، کلیئر کر جائیں گے، اور انشاءاللہ سلیکٹ کر لیں گے. لیکن اس سے پہلے آپ کو بیسکس اس لینگویج کی آنی چاہیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.